السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں آج پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے، جہاں پر حریت رہنما سید علی گیلانی کے استقبال کے لیے ریلی نکالی گئی تھی، اور ریلی میں جذبات کا اظہار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اور ان کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگائے گئے، اور یہ بات بھارتی حکومت کو اور وہاں کی میڈیا کو خاصی ناگوار بھی گزری، اور اس حوالے سے وہاں پر پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے جو ریلی کے شرکاء تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو حریت رہنما مسرت عالم ہیں، ان کے خلاف بھارتی حکومت کے دباؤ پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے دلاور چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب، بھارت کی جانب سے آج پھر جارحیت سامنے آئی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس، پہلے وہ رپورٹ ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ وہ رپورٹ کیا ہے؟ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے استقبال کے لیے سری نگر میں نکالی گئی ریلی پاکستان کے ساتھ محبت کے نعروں سے گونج اٹھی۔ رہنماؤں اور نوجوانوں نے پاکستانی پرچم بھی لہرا ڈالے۔ حریت رہنما مسرت عالم نے بھی پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف خوب نعرے بلند کیے۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں نے شرکت کی۔ ہر کسی کی زبان پر جیوے جیوے پاکستان اور میری جان پاکستان کے نعرے تھے۔ جہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے، وہیں پاکستان کا سب ہلالی پرچم بھی جوش و خروش سے لہراتا رہا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما سید علی گیلانی کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پاک بھارت تنازعہ نہیں، سیف علی کی مسئلہ ہے۔ بھارت نے جموں اور کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ مفتی سعید اعلان کریں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں، کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازعہ مسئلہ ہے۔ سری نگر کی فضا پاکستانی نعروں سے گونجی تو بھارتی میڈیا بھی تلملا اٹھا اور اپنا مکروہ چہرہ ایک بار پھر سامنے لے آیا۔ خوب شور بھی مچایا۔ کشمیریوں کی پاکستان سے والہانہ محبت ان سے برداشت نہ ہو سکی اور زہر اگل کر خوب منفی پروپیگنڈا کرتا رہا۔ بھارتی مظالم اور مودی سرکار کی موثوانہ پالیسیاں بھی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان ناشما راؤ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی پرچم اور نعرے قابل قبول نہیں۔ مفتی سعید فوری طور پر نوٹس لے کر معاملے کی انکوائری کروائیں اور سزائیں بھی دلوائیں۔ پچھلے ماہ مارچ میں بھی کشمیری حریت رہنما آسیہ اندرابی نے بھی یوم پاکستان کی تقریب میں سب ہلالی پرچم بلند کیا تھا۔ خواتین کی اس تقریب میں پاکستان کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی تھی۔ باہمت اور بہادر خاتون نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی پڑھا تھا۔ اس وقت بھی جمہوریت کی جھوٹی علمبردار بھارتی حکومت کا گھناؤنا چہرہ کھل کر سامنے آیا تھا اور آسیہ اندرابی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ سری نگر میں نکالی جانے والی ریلی نے بھی بھارتی میڈیا اور انتہا پسند ہندوؤں کے سینوں میں ایک بار پھر شعلے بھڑکا دیے ہیں۔ ناظرین، آج کے معاملے پر تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہم میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب سے۔ زاہد صاحب، جمہوریت کا علمبردار جو دعوے دار ہے جمہوریت کا بھارت، اس کی جانب سے آج ایک اور شاخسانہ سامنے دیکھنے کو آیا ہے، اور جو رہنما تھے حریت رہنما مسرت عالم، ان کے خلاف اپنا اظہار کرنے کے لیے، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ان پر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ یہ آج کا واقعہ جو ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ واقعی بھارت کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، اور اگر ایک فکر کی اور لہر دوڑی ہے ان کے میڈیا میں اور ان کی حکومت میں تو یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا خطہ
جس کو وہ اپنا ٹو ٹنگ کہتے ہوئے نہیں تھکتے جی، اور جس کے بارے میں طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ مقبوض ہے اور یہ ایک آزاد کشمیر ہے. تو ان کا دعویٰ کھل کے سامنے آ گیا. انہیں کے آزاد کشمیر میں آج یہ ان کی کلی کھل گئی. جی، تو ہم اور ہمارے لیے یہ باعث اطمینان ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان تو ابھی تک یہ کہتا رہا ہے کہ آپ وہاں لوگوں کی رائے لیں اور جو لوگ کہیں وہ کریں. لیکن ان کشمیریوں نے تو آج کلیئرلی اپنے نعروں میں یہ اعلان کیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. میری جان تیری جان پاکستان، 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 اور پاکستان کے جھنڈے لہراتے رہے. بالکل. ابھی اگر وہ لاجیکلی سوچیں انڈینز اور اس کا مقابلہ ہمارے آزاد کشمیر سے کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ پاکستانی کشمیر میں ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں لوگوں نے انڈیا زندہ باد کے نعرے لگائے ہوں یا پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے ہوں یا آزادی کے نعرے لگائے ہوں؟ انڈین فلیگز کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کلی تھی نا ان کے دعووں کی وہ کھل گئی اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے. اس سے انٹرنیشنل فورمز پر بھی بھارت کا جو کام مشکل ہو گیا ہے. جو دعوے وہ کرتے تھے ابھی سے پہلے آپ کو پتا ہے کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کوشش کی کہ وہ 2/3 میجورٹی لے جائیں اور کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیں. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ انسان ہے, یہ زمین کا ایک صرف خالی خطہ نہیں ہے, یہ انسان ہے اور یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ان کی رائے آپ کو لینی پڑے گی, ان کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی, اور جو قوم اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور جس میں یہ جوش اور جذبہ ہو جو آج دیکھنے میں آیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی آزادی کو روک سکتی. دلاور چودھری صاحب, آزادی رائے اور آزادی اظہار کے جو دعوے دار ہیں بھارت, جو کہ جمہوریت کا بڑا دعوے دار بنتا ہے, اس کی جانب سے آج ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے والے جو کشمیری تھے وہاں پر, جو کہ یقیناً پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور یقیناً ہم بھی انہیں اپنا ایک حصہ, یقیناً وہ ابھی بھی ہم انہیں اپنا ہی حصہ تصور کرتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کیا اور مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان کا حصہ رہے گا انشاءاللہ. آپ اگر اس کو محض اپنے جو ٹیکٹکس ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو ساتھ نہیں ملا سکتے. دیکھیں بھارت کی طرف سے اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اس کا مطلب اس کو کوئی شک و شبہ ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دلی ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ممبئی ہمارا اٹوٹ انگ ہے. ہمیشہ کشمیر, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریئلٹیز کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کون سا ہے اور مقبوضہ کشمیر کون سا ہے. بالکل. اور اب لیکن جیسے جان صاحب نے کہا کہ جو ہمارے نزدیک مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ قابض ہے بھارت, وہ ان کے نزدیک آزاد کشمیر ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہ ان کے نزدیک آزاد کشمیر نہیں ہے. بیسیکلی وہ اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جس کا ان کو بھی احساس ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. بار بار کسی چیز کو رٹنا کوئی چیز نہیں ہے. سائیکولوجیکلی ان کو اس چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو بڑی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. بھارت کو ایک چیز کو بالکل ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھارت ایک ریجنل گلوبل پاور بننے کے خواب دیکھتا ہے, لیکن جب تک اس کے اندر ایسے انفنشڈ ایجنڈے موجود ہیں جو کہ آزادی کے لیے اس سے آزادی چاہتے ہیں اور جو کہ صحیح بھی ہیں اپنی جگہ پہ, اس وقت تک جب تک اس کے اندر ایسی فالٹ لائنز موجود ہیں وہ بالکل ترقی کی راہ پر اس طرح کے گولز اچیو نہیں کر سکتا جس کے وہ خواب دیکھتا ہے. یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ جو بر صغیر کی تقسیم کا جو نامکمل ایجنڈا ہے اس کو وہ مکمل کرے اور ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو اختیار کرے. اب دیکھیں 80s کے بعد کیا ہوا ہے, 80s کے بعد ریجنز کی پالیٹکس ہوئی ہے, بلاکس کی پالیٹکس ہوئی ہے, اور اس میں اکنامکلی بھی بلاکس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت رہی ہے. امریکن کانٹیننٹ میں بلاکس بنے, یورپی یونین ابھر کے آئی اور زیادہ واضح طور پہ یورو آیا, سارا کچھ ہوا. لیکن جنوبی ایشیا میں سارک وہیں پہ کھڑی ہے, اور اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. بھارت کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس نے صرف اپنی ترقی کو بلکہ پورے اس خطے کی ترقی کو جو ہے وہ اپنے اس ہارڈ قسم کی سٹربنزم کی وجہ سے روک رکھا ہے. اگر وہ اس پر تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے غور کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ووٹ لیں, عوامی ایسپریشنز کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کریں, بلکہ آپ ریئلسٹک, اگر آپ واقعی ایک جمہوری ملک ہیں تو آپ ایک ریئلسٹک اپروچ اپنائیں. جب آپ ایک ریئلسٹک
ریئلسٹک اپروچ اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں, اس قسم کے جو حل طلب اور مودی سرکار میں تو یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ان کو روکنے کے اوپر آپ کے وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں. 8 لاکھ فوج آپ کو وہاں لگانی پڑتی ہے اور ایکسٹرا آرڈینری میئرز کرنے پڑتے ہیں, اربوں خربوں روپے کے نقصان کرنے پڑتے ہیں. اس سے پھر جو اور چیزیں نکلتی ہیں, سیاچین یہ وہ, وہاں پہ آپ کو اربوں ڈالرز کے خرچ کرنے پڑتے ہیں, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ساکھ کو آپ آگے بڑھنے سے روکتے ہیں, کیونکہ جو یہ ایجنڈے ہیں, تو اس سے آپ نہ صرف اپنی ترقی کو روک رہے ہیں بلکہ پورے خطے کی ترقی کو روک رہے ہیں, اور بڑی نیگیٹو اپروچ کے ساتھ. جنرل صاحب, یمن اور سعودی کا جو ایشو چل رہا تھا, اس دوران بھارت کافی خاموش دکھائی دیا. اس سے پہلے, اس ایشو سے پہلے بھارت چھیڑ چھاڑ کرتا رہا, پاکستانی سرحدوں کی حدود کی خلاف ورزی کرتا رہا, لیکن آج جب یہ مقبوضہ کشمیر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو شکرگڑھ سیکٹر پر فائرنگ بھی کی گئی ہے بھارت کی جانب سے. آج بھارت کی ہٹ درمی سے ہم سب واقف ہیں, وقتاً فوقتاً وہ شرارت کرتا رہتا ہے. پچھلے دنوں دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ کیا, لیکن جیسے جیسے پاکستان نے اپنا مضبوط موقف اپنایا, ایک تو ان کو اس فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا, بالکل. دوسرا, جب امریکن پریزیڈنٹ نے ان کی وزٹ کی تو ان کو پوری طرح ان پکچر کیا گیا کہ اصل بھارت کیا کر رہے ہیں, صحیح, اپنے ہمسایہ ممالک میں کیسے یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, صحیح. اس کے ثبوت ان کو مہیا کیے گئے, صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وزٹ کے آخر پہ بھی اوباما نے 2-3 باتیں کہی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ امپروو کریں, اور دوسرا اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل فورمز میں یہ جو ان کی اصلیت ظاہر ہو رہی ہے, تو اس سے تھوڑا سا اس پر پریشر ضرور پڑتا ہے. اور ان کا ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہے, جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں وہ پاکستان پہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں, اور الزام یہ لگانے لگتے ہیں کہ پاکستان ان پہ فائر کر رہا ہے. یہ بھی آج بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے ایک پریشر گیا ہے بھارت پہ, پریشر گیا تو انہوں نے پاکستان کی طرف فائر کرنا شروع کر دیا, اور ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ دانشمندانہ قدم نہیں ہے. اگر وہ چپ تھے تو وہ بہت بہتر تھا. بالکل صحیح. اور پاکستان جس مسئلے میں اس وقت پھنسا ہوا ہے, اور جس طرح پاکستان کے ہاتھ بزی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ فالتو وقت ہے اور فالتو ریسورسز ہیں کہ وہ انڈیا پر فائرنگ شروع کر دے اور ایک اور محاذ کھول لے؟ ہمارے پاس پہلے بہت سا کام ہو رہا ہے, ضرب عصب جاری ہے, یہ یمن کا مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنی فوج بھیجیں, تو ہمارے our hands are already full. سو اس وقت یہ تو لاجیکل ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایسی شرارت کرے, اور انڈیا کرے گا تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی طرح منہ توڑ جواب دے گا. جی, انڈیا کی ناظرین ہٹ درمی برقرار ہے, اور جب انڈیا پہ پریشر آتا ہے بھارت پر, بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے پریشر ہو یا دوسرے ممالک کی جانب سے جب پریشر آتا ہے, تو وہ پریشر کا جو اس کا حل بھارت کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے, سرحدوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, اور اس کا واقعہ آج بھی شکرگڑھ کے جو سیکٹر ہے وہاں پر حدود کی خلاف ورزی کی گئی, بھارت کی جانب سے فائرنگ کی گئی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دلاور چودھری صاحب, آج جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے جنرل صاحب نے تو کہا کہ یہ بھارت کے پاس صرف ایک حل ہی رہ جاتا ہے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کہ وہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور کبھی گولہ باری شروع کر دی جاتی ہے تو کبھی فائرنگ کر دی جاتی ہے. تو آج یہ دیکھنے میں بھی آیا فائرنگ کی گئی شکرگڑھ سیکٹر پہ. جنرل صاحب نے تو کہا کہ یہ ایک ہی حل رہ جاتا ہے پریشر ریلیزنگ کا, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل فرسٹریٹڈ مووز بھارت کی ہوتی ہیں یہ, بالکل آج تو ہم اس کو اینٹیسپیٹ بھی کر رہے تھے, اس لیے کہ ہڑتال جو ہے وہ کال کی جا چکی تھی مقبوضہ کشمیر میں, اور اس کے بعد جب ہڑتال کا پتہ تھا کہ وہ بڑی کامیاب ہڑتال ہونی ہے, تو ایک دن پہلے ہی بھارتی وزیر خارجہ غالباً یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ جی ہماری طرف اگر فائرنگ ہوئی تو ہم بڑا شدید جواب دیں گے, اس دفعہ ہم سفید جھنڈے نہیں لہرائیں گے بلکہ بھرپور جواب دیا جائے گا. تو اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس گراؤنڈ از میکنگ دی گراؤنڈ, کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں کہ اب صبح ہڑتال ہوگی اور ہم جو ہے وہ اپنی لوگوں کو بالکل منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے, ہم منہ دکھانے کے, تو پھر ہم اس کو اس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے کہ ہم صبح جو ہے وہ پاکستان پہ جو ان پرووک جو ہے فائرنگ یا شیلنگ کریں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ فیس سیونگ ہمیں ملے گی. تو یہ بڑی بیچارگی اور بڑی پٹی, میں تو اس کو بڑا پٹی کہوں گا کہ پٹی آف دی پالیٹکس. انہوں نے اپنی اس پالیٹکس سے انڈینز نے نہ صرف یہ کہ وہ یعنی ایک ایڈہاکزم کا ایک عجیب سا سلسلہ شروع کر کے اپنی ترقی کو جیسا کہ میں نے کہا روکا ہوا ہے, بلکہ اپنے عوام کو بھی ایک ڈپرائیویشن میں رکھا ہوا ہے, ایک یوفوریا میں رکھا ہوا ہے, ریالٹیز سے دور رکھا ہوا ہے. جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو یہ ریالٹیز سے دور لے جائیں, دل فریب نعرے لگاتے رہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا, بلکہ وقت
اصل جمہوری اس وقت مضبوط ہوگی بھارت کے اندر بھی یا کہیں بھی یا پاکستان بھی ہو، ایون میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بھارت، جب آپ ریئلٹیز کو فیس کرنا سیکھیں گے اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ لوگوں کو ان کا عادی بنائیں گے کہ یہ ریئلٹیز ہیں، ہمارا کام ہے کسٹوڈین کا، آپ نے ہمیں الیکٹ کیا ہے لیکن ہم زیادہ دیر تک اب ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتے، یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم انڈر دی کارپٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ریئلٹیز ہیں، ہمیں ان کو فیس کرنا ہے، آپ کو بھی فیس کرنا چاہیے، اور آپ کا بھی جو ٹیکسز کا پیسہ ہے یہ سارا کچھ ہے وہ اربوں خربوں روپے ہم اپنی پالیٹکس کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، بارڈرز کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، سیاچن کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، کشمیر کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہر سال یا 6 ماہ کے بعد وہاں پہ پاکستانی پرچم لہرا دیا جاتا ہے اور پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگ جاتے ہیں اور بھارت میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ سارا کچھ ایک وائلڈ گوز چیز بن کے جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے ریئلائزیشن کا، اگر بھارت نے واقعی چاہتا ہے کہ وہ ایک ریجنل طاقت بنے تو بالکل جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اس کو یہ ایڈوائسز کی گئی ہیں، بڑی چائے کے کپ ایک دوسرے کو پیش کیے گئے، لیکن اوباما کے اور نریندر مودی کے ہم نے دیکھا، سارا کچھ دیکھتے رہے، سارا دن یہ ڈرامہ دیکھتے رہے، لیکن شام کو جاتے جاتے اوباما انہیں جو مشورہ دے گئے کہ آپ اپنے اندر ریلیجس ٹالرنس پیدا کریں، ہمسایوں سے تعلقات پیدا کریں، جب تک آپ ریلیجس ٹالرنس اور ہمسایوں سے تعلقات نہیں پیدا کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان پہ تنقید نہیں ہے، اس کو آپ کرٹیسزم نہ سمجھیں، یہ ریئلسٹک بات ہے جو کہ ان کے میں سمجھتا ہوں وہ واقعی ان کے دوست ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو سچی ریئلسٹک مشورہ دیا ہے، اس کو اب اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں مبنی مشورہ دیا۔ جنرل صاحب ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں اور اکثریت کیونکہ مسلمان ہیں وہاں پر، تو ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ قطعی طور پر شامل نہیں ہونا چاہتے۔ آج کا جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، پاکستان کا فلیگ وہاں پر سر بلند کیا گیا ہے، پاکستان کے ساتھ محبت کے نعرے بلند کیے گئے ہیں، یہ اس منفی پروپیگنڈا کو مزید ناکام کرنے میں کتنا سود مند ثابت ہوا ہے آج کل؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت سود مند ثابت ہوگا، اور یہ جو جس طرح کا جو نیچر تھی نا اس پروسیشن کی، وہ خود بتاتی ہے کہ یہ کسی نے کیا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پاکستان نے جا کر کروایا تو ایسا نہیں، وہ جلوس خود بتاتا ہے کہ وہ انڈیجینس ہے، وہاں کے لوکل لوگ ہیں، ان کے جذبات ہیں، اور وہ اپنے دل سے یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی وہ فرسٹریشن جو ہے پاکستان پر نکالتا ہے، ایک اور میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو تربت میں واقعہ ہوا مزدوروں کے قتل کا، اس کی بلوچستان حکومت نے بھی الزام بھارت پر لگایا کہ یہ بھارت نے کیا ہے، بھارت نے کروایا، اور آج جب چیف آف آرمی سٹاف کوئٹہ کا دورہ کیا بڑی دو ٹوک وارننگ دی، انہوں نے کہا جو فارن ایجنسیز یہ کام کر رہے ہیں میں انہیں وارن کرتا ہوں کہ وہ اس سے باز آ جائیں، یہ کوششیں نہ کریں ایسے، اور انہوں نے ایک بڑی سخت وارننگ ایشو کی۔ بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت جب ان کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نظر آتی ہے اور کشمیر میں ٹربل نظر آتی ہے، اور ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے، دو طرفہ اس میں فرسٹریشن آ گئی ہے، جیلسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک تو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے پاکستان کی طرف، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی فرسٹریشن بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں شامل ہو کے ان کا جو ریاکشن ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ دلاور صاحب، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کی جانب سے کافی دو ٹوک بیان سامنے آیا کہ جی کوئی یہ جو ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ اپنی یہ جو ناکام کوششیں ان سے باز آ جائیں، ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے، اور دوسرا یہ واقعہ آج جو مقبوضہ کشمیر میں پیش آ گیا، تو بھارت کو ان دونوں واقعات نے کتنا پریشان کیا آج؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، بالکل صحیح ہے، بھارت اپنی فرسٹریشن اس طرح نکالتا ہے، پاکستان بھارت کو اس سے بڑھ کے جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی حالات ہو، بالکل صحیح، انٹرنل مسئلے ہوں، ٹیررزم ہو، کچھ بھی ہو، اس سے بڑھ کے جواب دے سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی لوگ جو ہیں وہ کشمیریز ہیں، بالکل صحیح، اس کو یہ پرابلم نہیں ہوتی، وہ بڑے آرام سے ان پرووکڈ شیلنگ فائرنگ کرتا ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں جواب دے سکتے، ہم وہ گھروں کو تباہ نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کو شہید نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ رہنا، بالکل صحیح۔ ایک ہمارے سامنے ایک بڑا اسٹریٹجک قسم کا ایک پرابلم جو ہے وہ آتا ہے، اس وجہ سے بھی بھارت اس کو کھل کھیل کے اس کو پھر ایک ہی یہ حل نکلتا ہے، ادروائز ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کو بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا، ہم اس کو بڑا اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب جب سے آئے ہیں، انہوں نے جب سے چارج لیا ہے، سی این وہ بنے ہیں کمانڈر ان چیف، تو بڑا آرمی کا موقف اور زیادہ کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آیا، اور وہ یہ ہے
کہ ہم نے اپنے بارڈرز کو بھی اور انر لینڈز کو بھی سیو کرنا ہے ہر صورت. کسی پولیٹیکل مصلحت میں نہیں پڑنا, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ فاٹا ہو, چاہے وہ سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری ہو یا کچھ بھی ہو. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے دیکھیں یہ انہی کے دور میں یہ شروع ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو فوجی ترجمان ہے اس نے کھل کے کہا کہ بھارت اس طرح نہ کرے. اس سے پہلے ہمیشہ دبے لفظ بلوچستان کے صوبائی وزیر نے بھی یہ جو مزدوروں کے قتل کا واقعہ پیش آیا انہوں نے بھی تو کہتے رہے نا, یہ سویلینز نے بھی یہیں سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کو ان پٹ ملی ہے کہ جب فوجی ترجمان نے سب سے پہلے کھل کے یہ کہا کہ بھارت اس طرح مداخلت کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور ہم بھی جواب دے سکتے ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ نتھنگ فاٹا میں اور بلوچستان میں مداخلتیں بند کرے باقاعدہ نام لے کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر سٹانس جو ہے یہ جنرل راحیل شریف کے دور میں جو ہے لیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے پرسپیکٹیو جو ہیں وہ سامنے آئیں. جنرل صاحب, حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کی جانب سے جو انہوں نے بعد میں خطاب کیا تو ان میں انہوں نے کہا کہ یہ پاک بھارت تنازع نہیں ہے. انہوں نے اپنی امپورٹنس بھی بتائی اس میں. انہوں نے کہا کہ یہ سہ فریقی معاملہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی فارن سیکٹری لیول ٹاکس ڈسٹرپٹ ہوئی تھیں, انڈیا نے اس سے انکار کر دیا تھا, وہ توڑ دی تھی. وہ اس وجہ سے توڑی تھی کہ ہمارے امبیسڈر نے, ہائی کمشنر نے حریت رہنماؤں سے ملاقات کی تھی. بالکل. اس وقت بھی پاکستان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں, اور یہ اس مسئلے میں تیسرا فریق ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ تو ایک جیتے جاگتے لوگ ہیں, بڑے حریت پسند لوگ ہیں, تو ان کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ان کے بغیر آپ ان کے بارے میں فیصلہ, کوئی یہ خالی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے. بالکل جیتی جاگتی قوم ہے اور بڑی زندہ قوم ہے. انہوں نے آج دکھایا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں. عملی ثبوت دیا ہے کہ وہ زندہ قوم ہے, اور وہ بھارت کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ان کے لیے جو وہ سٹانس لے رہے ہیں نا کہ ان کو باہر کر دیا جائے, ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس پہ چلنا. جی بالکل. دلاور چودھری صاحب, کیونکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی وہ جو ایک منفی ہتھ کنڈے اپناتا رہتا ہے, وہاں پر ایک دہشت سی پھیلائی رکھی ہے وہاں پر بھارت کی فوج کی جانب سے بھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر آج جو ایک بڑی ہمت اور جذبے کا مظاہرہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے کشمیر میں, قتل و غارت گری کا بھی سلسلہ جاری ہے, بازار گرم کیے رکھا ہے بھارت نے. آج جو ہمت دکھائی ہے کشمیریوں نے, جو جذبہ دکھایا ہے اور جو ایک فورس اور طاقت دکھائی ہے اپنی کہ تم لوگوں کے جو ظلم و ستم ہے, تم لوگوں کی جو بربریت ہے اس کے خلاف ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ کتنا فائدہ ہوگا اس سے پاکستان کو, بھارت کو, دونوں کو ایک تو مسئلہ حل کرنے میں, اور دوسرا یہ کہ کتنا کلوز آ جائے گا کشمیر مزید پاکستان؟ دیکھیں, کشمیر ہمیشہ پاکستان کے کلوز رہا ہے, اور کشمیریوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے. کبھی یہ تو ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس کو اگنورنس میں پڑ جائے, ڈول ڈرمز میں چلی جائے, سارا کچھ ہو جائے, لیکن کشمیری گاہے بگاہے, جیسا کہ آج بھی آپ نے دیکھا آسیہ اندرابی والی مثال آپ نے اپنی ابھی ادھر آئیں گے, سارا وہی میں وہی بات کروں کہ وہ گاہے بگاہے اس بات کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ ریئلائزیشن انڈیا کے اس کے لیے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اور زیادہ اسٹرکٹ ہو, اور زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو کے وہاں اور ظالمانہ. دلاور صاحب, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم یمن کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اب کچھ بات کریں گے سعودی عرب اور یمن کے صورتحال کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بھی سعودی عرب میں موجود ہیں ایک وفد کے ہمراہ, اور وفد مشیر خارجہ سرتاج عزیز ان کے ہمراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خارجہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. ایک روزہ دورہ پر جدہ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سے ملاقات کی. اس دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کریں گے اور سعودی شاہ کو وزیر اعظم نواز شریف کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے. پاکستانی وفد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے علاوہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز, سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری اور عسکری حکام بھی شامل ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے یمن جنگ کے دوران سعودی عرب کی فوجی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب بھجوایا ہے.
ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دورہ کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. جان صاحب، پہلے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی وضاحتی بیان یا پالیسی بیان کہہ لیں وہ بھی آیا. اس سے پہلے قرارداد بھی پارلیمنٹ میں مشترکہ طور پر متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وزیر اعظم کے پالیسی بیان کے بعد بھی اب وفد بھیجنا ضروری سمجھا حکومت نے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سربراہی میں، تو کیا ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں کر پایا پاکستان؟ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ قرارداد جو ہے وہ مبہم نہیں تھی. جی. تو اگر مبہم نہیں تھی تو اس کے پیچھے پھر کیوں اس کو ایکسپلین کرنا پڑا؟ جی. اگر مبہم نہیں تھی تو پھر کیوں دوسرے ملکوں نے اس پر اعتراض کیا؟ جی. مبہم وہ تھی، اس میں ہم نے اچھی بات بری بات ملا جلا کے ہم نے بس ان کی تسلی بھی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش. اور ہم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلے یہ بڑا اچھا ہوا کہ جو قومی اس پہ ہم نے چاہا کہ پوری قوم متفق ہو جائے، مشترکہ سیشن بلایا جائے اور تمام قوم کے ایک مشاورتی عمل شامل ہو جائے، اعتماد میں لے لیا جائے. جی ہاں. لیکن اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر دے چکے تھے انہوں نے بھی ایک ڈیمیج کیا. صحیح. کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹس کیسی دی کہ ہیڈ لائنز اخباروں میں یہ آئی کہ پاکستانی فوج اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ is at their service. وہاں پہ ایک موقف یوں حکومت کی طرف سے کئی بار یہ ایک احساس آیا کہ فوج جا رہی ہے سعودی، یعنی ان کو یہ یقین دلا دیا ایسی باتوں کا جو ہم کر نہیں سکتے تھے. صحیح. تو دیکھیں کلیئرٹی آف تھاٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم ان کے اصل دوست ہیں. جی. ہماری دوستی سعودی عربیہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ بہت قریبی دوستی تعلق ہے. اور اگر دوستی کے لحاظ سے آپ مقابلہ کریں تو ایران اور سعودی عربیہ کا کوئی مقابلہ نہیں. جی. سعودی عربیہ ہمارا بہت اسٹریٹجک پارٹنر ہے. جی. اور اس کے علاوہ جان صاحب ہماری ریلیجیس ایفیلیشن بھی بہت زیادہ. تو اس کے ساتھ ہم ان کے جب اصل دوست ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. جو ہم مسئلے کا اصل حل سمجھتے ہیں ہمیں وہ بتانا چاہیے. آج میں بڑے سینئر ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا میری بات نوٹ کر لیں کہ سعودی عربیہ ایک دن اپنے اس فیصلے پر پچھتائے گا کہ انہوں نے یہ جنگ کیوں شروع کر دی. تو ہمیں یہ بات، اگر اس بات کا احساس ہے تو ہمیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور ہمیں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں جھوٹی امیدیں نہیں دلانی چاہیے کہ آپ اشارہ کریں گے تو ہماری فوج آ جائے گی، کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم اپنے ملک میں ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر جنگ نہ بھی لڑ رہے ہوں، دیکھیں یہ چین ہمارا کتنا قریبی دوست ہے اور ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے. تمام جنگوں میں چین نے ہماری مدد کی، بالکل سفارتی طور پہ بھی مدد کی، پریکٹیکل بھی مدد کی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کی فوج آ کے ہماری جگہ لڑ رہی ہو. جنگ اپنی خود ہی لڑنی پڑتی ہے. جی جان صاحب، میں آپ کی بات یہاں پر کاٹوں گا. جوائنٹ سیشن جو پارلیمنٹ کا ہوا اس میں خواجہ آصف صاحب نے جب ابتدائیہ دیا اپنا موقف پیش کرنے میں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں عملی طور پہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اور ایک اور بات انہوں نے کہا، یہ بڑا کلیئر بیان دیا جو پالیسی بیان تھا کہ سعودی عربیہ نے ہم سے بحری اور فضائی فوج مانگی ہے. آج کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیو، آپ نے جو وزیر آئے ہوئے تھے یہاں سعودی عربیہ کے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی فوج نہیں مانگی، ہم تو چاہتے ہیں آپ اس موقف میں ہمارے ساتھ ہوں. تو یہ دو میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یا وہ غلط کہہ رہے ہیں یا خواجہ آصف صاحب نے غلط کہا تھا. تو کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ہمیں ان کو بھی بتانا چاہیے صحیح معنوں میں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور جو ہم کمٹ کرتے ہیں وہ مدد ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ان کو ہم یہ بتاتے رہیں اور ادھر ہم ان کو چکر میں ڈال دیں مختلف کہ جی ریزولوشن یہ پاس ہو گیا اور ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ تو ایسی باتیں اب چل نہیں سکتی. اگر آپ سٹریٹ ہوں گے اپنی اپروچ میں، سٹریٹ فارورڈ ہوں گے، سچی بات کریں گے تو آپ کی بات میں طاقت ہوگی. اگر آپ چکر بازی کی کوشش کریں گے یا کنفیوژن پیدا کر دیں گے تو پھر کنفیوژن ابھی تک موجود ہے. دلاور چودھری صاحب، ٹیکنیکل سوال آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک قرارداد تو متفقہ طور پہ منظور ہو چکی ہے، وزیر اعظم صاحب کا ایک پالیسی بیان بھی آ چکا ہے، تمام جماعتوں نے اتفاق کیا اس قرارداد پہ. اس قرارداد کو حکومت اسی پہ منوان عمل کرنے پہ ٹیکنیکلی کتنی اسی کی پابند رہے گی؟ اگر آپ قانونی بات کرتے ہیں تو یہ قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. قرارداد کی ایک قرارداد ہے، ریزولوشن ہے، ایک سجیشن ہے. گورنمنٹ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، گورنمنٹ آزاد ہے
गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात हैं उसके तहत आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस करारदाद से हट के भी कुछ इनिशिएटिव या कुछ काम किया जा सकता है? इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि किया जा सकता है, बल्कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करें। जैसे कि यहाँ मतलब बात भी हो रही है इस बात की कि अब भी आपने एक वफ्द भेजा है, तो एक सूबे के वज़ीर आला को उस वफ्द का सरबराह बना दिया, तो है क्या वो वफाकी सतह का वफ्द है और उसका सरबराह एक सूबे का सरबराह है। तो क्या मतलब ये फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो उसको प्रिजाइड कर सकता या उससे बात कर सकता? तो क्या दूसरा फिर ये सवाल भी पैदा होते हैं कि क्या ये पर्सनल रिलेशनिंग को टच करने के लिए गया है वफ्द, या ये वाकई ये भी है ना कि पहले ख्वाजा आसिफ साहब की क़यादत में वफ्द गया, क्या वो तब चीजें, मेरा ये सवाल है कि जब वफ्द पहला गया ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में, क्या चीजें तब क्लियर नहीं हो सकी? माना कि कुछ चीजें एम्बिगुअस रह गई, उसके बाद मुत्तफिका करारदाद जो मंजूर की गई चीजें उसके बाद क्लियर हो जानी चाहिए। उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि फिर आपने जल्दी में पार्लियामेंट का इजलास बुला के बहुत सारी चीजें जो है वो वहां पे कर दी कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। लफ्ज़ गैर जानिबदार उस वक्त नल एंड वाइड हो गया आपका जब कि सलामती सिक्योरिटी काउंसिल ने कल एक करारदाद मंजूर कर ली कि हूसी जो हैं वो बागी हैं, उनको ज़ेरे कब्जा इलाके छोड़ने चाहिए और उनको कोई हथियारों की फराहमी ना करें। फिर आप कहाँ गैर, आप अकेले गैर जानिबदार और ये इस करारदाद की बात मैं कर लें, अगर तो इसमें रूस ने वोट नहीं किया, लेकिन रूस ने सपोर्ट भी नहीं किया किसी को, मैं वो कह रहा हूं कि अगर इसमें मैं समझता हूं कि रूस भी जानिबदार नहीं रहा उस करारदाद, वो चाहता तो इसको वीटो नहीं चाहता तो इसको वीटो, अगर रूस अगर अपना वोट देता और वो नफी में होता तो ये वीटो हो जाता, उसकी फेवर में जाया गया। इसका मतलब ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी राय जो है वो सुपरसीड वो उसको करती है, सब चीजों को बाकी वो कर जाती है, ठीक है ना। अगर उनमें से कोई एक भी कहता कि नहीं, बाकी 14 के 14 मुल्क कहते हैं कि हाँ बागियों को असला बंद होना चाहिए सप्लाई, तो वो वीटो हो जाती, वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, वो पास ही ना हो सकती। तो रूस ने उसको ईरान की या हुसी बागियों की सपोर्ट में वीटो नहीं किया। मैं समझता हूँ उसने भी एक रास्ता फराहम किया ना कि वो जब वोटिंग थी तो वो बाहर आ गए कि जी हमारी बातें नहीं मानी गई, हम जो है वो निकलते हैं। तो जब रूस भी इस हद तक नहीं गया तो हम इस सिर्फ गैर जानिबदार का लफ्ज इस्तेमाल करके हम ज्यादा देर बच नहीं सकते। मैं शुरू से ये कह रहा हूं, हम इसका ये मतलब नहीं कि हम इस जंग में कूद पड़े। पहली बात ये कि हम कंफ्यूजन को दूर करें। हमने पार्लियामेंट में का इजलास भी बुलाया, दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, उनको पूरी बातें ही नहीं बताई। हम कहते रहे कि बस ये बड़ा सेंसिटिव मसला है जनाब, बातें कैसे बताते थे चौधरी साहब, जब बातें सारी कैसे क्लियर करते हैं, टेंशन तो सारी चली गई तहरीक इंसाफ की तरफ। उस पर वही ना, उस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा जो है स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि आप इन सेशन कर लें, कैमरा सेशन कर लें, इन कैमरा कर लें। जरदारी साहब का जो बयान उसके बाद आया है वो बहुत अच्छा और एक मैच्योर बयान। खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में ये कहा कि आप इन कैमरा सेशन कर लें, हर चीज हमारे सामने लेके आए ताकि हम उस पर भी डिबेट करके कोई राय दे सके ना। तो अगर आप एक बात करेंगे जी आप उन्होंने फलाफला चीजें मांगी, आपकी क्या राय है, तो उस पर वो यही कहेंगे गैर जानिबदार हैं। असल में होना ये चाहिए था कि सारी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ईच एंड एवरीथिंग लेके आते पार्लियामेंट में, चाहे वो इन कैमरा सेशन होता उसमें सब चीजें लेके आते, और फिर कुछ इस तरह की करारदाद आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट में मूव करे, अपने और सऊदी अरब के। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या है, 2 4 5 पॉइंट्स में उसकी गाइडलाइंस दी जाती। अब ये अनगाइडेड रेजोल्यूशन जो है, इसको लेके आप कहां तक आप मिडिल ईस्ट के मुल्कों से भी ताल्लुकात खराब करेंगे। आप पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ जा रही है, आप गैर जानिबदारी की जानिब से धमकियां भी आना शुरू हो गई हैं। तीसरी बात, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि ईरान के और सऊदी अरब के रिलेशंस जो है हमारे, उनका कोई मुकाबला नहीं, और खास तौर पे इनकलाब, ईरान में इनकलाब के बाद तो उनका बिल्कुल कोई, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों ने हमारे मुल्क को खराब भी किया, या प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ी हैं, जो कि बहुत गलत था, सऊदी अरब की तरफ से भी, ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान की एक बड़ी डिफरेंट लाइन है इनकलाब के बाद, जो कि वो वाली लाइन नहीं है कि जब 65 की जंग हुई तो शाह ईरान ने हमें तैयारे भी दिए, एयरपोर्ट्स भी, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स भी, पता नहीं क्या क्या दिया। तो उस एतबार से सऊदी अरब ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया है, सारा कुछ है। हमें ये सारे चीजों को अपने और सऊदी अरब के और सबके नेशनल इंटरेस्ट में तय करना चाहिए, और पॉलिसी गाइडलाइंस के साथ। ये करारदाद बिल्कुल इनसफिशिएंट है, इनकंक्लूसिव सेशन है कि जनाब गैर जानिबदार रहेंगे। मुझे जनरल साहब एक दिफाई एतबार से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तकरीबन कुल मिला के जो इस वक्त सऊदी अरब के पास उनके करीबी इत्तेहादियों की फ़ौज है, तकरीबन कमोबेश 10 लाख के करीब फ़ौज उनके पास मौजूद है, लेकिन जो हौजी बागी हैं वो महज 60 से 65 हज़ार तक हैं।
سعودی عرب خود کو اتنی فوج جو ان کے دیگر ممالک ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اتنا کمزور تصور کرتا ہے کہ وہ پھر بھی پاکستان سے بار بار فوج کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے آج تک اپنی جنگ خود نہیں لڑی. جی یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، ورنہ وہ پراکسی وارز لڑی ہوں. جی ایک بات. دوسری بات ہے کہ فوج سے زیادہ دیکھیں ان کے پاس ہمارے سے بہتر ٹینکس ہیں، جی ہمارے سے بہتر جہاز ہیں، بالکل صحیح. اور ان کا جو دفاعی اچھا بجٹ ہے، مضبوط دفاع ہے جو ان کا. دفاعی بجٹ ہے ہم سے ان خاصا کا زیادہ. $70 بلین ہے اینول، ہمارا $7 بلین، اتنا فرق بالکل ہے. صحیح. لیکن اس کے باوجود پاکستانی فوج کی ایک ویلیو ہے. پاکستانی فوج ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. ان کو جنگ لڑنے کا تجربہ ہے. خاص طور پہ یہ ابھی دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ کے اور پہاڑی علاقوں میں جنگ لڑ کے یہ بھی اور پاکستان کی ایئر فورس انہوں نے کیونکہ طیارے بھی مانگے تھے تو ایئر فورس بڑی سپیریئر ایئر فورس، تو اس کی ایک اپنی ویلیو ہے. اور تیسری بات اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ اور ایک دکھاوے کے طور پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ اعلان کرے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور ہے. سو پاکستان کو آپ چھوٹی پاور نہیں، اس وقت میں کہوں گا ملٹری لحاظ سے اپنی تمام کمی اور کوتاہیوں کے باوجود یہ سب سے سٹرونگ آرمی ہے. تو یہ جس کے ساتھ بھی کھڑی ہو اس کی ایک بڑی ویلیو بن جاتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ حوثیز جو ہیں ان کی وہ ایک علاقہ جو ہے نا یمن کا، یہ پہاڑی علاقہ ہے، بہت دشوار گزار علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہ فاٹا وغیرہ کا علاقہ ہے. وہاں جو جنگ لڑنی ہے کسی قبائلیوں کے لیے بڑی آسان ہے. تو جو ادھر کے نیٹو ہیں، قبائلی ہیں، جن کو ادھر کا تجربہ ہے، تو بڑا ڈیفیکلٹ ایریا ہے. کیونکہ پاکستان کو اب طالبان اور یہ اسامہ پاکستان سے ایک مدد مانگنے کی وجہ بھی وہ بھی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم 12 سال ہو گئے ہیں لو انٹینسٹی وار لڑتے ہوئے اسی طرح کی ٹرین میں، جو کہ یمن کی ٹرین ہے، اسی طرح کی فاٹا اور افغانستان تقریباً ویسی ہی ٹرینز ہیں، ویسے ہی مطلب علاقے ہیں ویسے. تو پاکستان کی فوج کے پاس ایک تو 12-14 سال کا وہ ایکسپیرینس ہے لو انٹینسٹی وار کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہاں یوٹیلائز زیادہ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے اگر پاکستانی فورسز، کیونکہ جتنے بھی جو الائنس ہیں سعودی عرب کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی کسی نے بھی ابھی تک لو انٹینسٹی وار اس طرح ٹیررزم کے خلاف یا اس طرح کی جو کامیابیاں بھی نہیں ملی ہیں اس طرح کی وار نہیں لڑی. ان کے پاس بے شک 10 لاکھ فوج ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ اس طرح کی کہہ لیں کیا اسے کہتے ہیں جس سے یہ یقیناً دلاور صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک جملے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی وار جو ہے نہیں لڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چھاپا مار قسم کی وار، تو وہ اس کے پاکستانی فورس کی بہت زیادہ. جی دلاور صاحب بہت شکریہ آپ کا، جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین اتنے زیادہ مضبوط دفاع ہونے کے باوجود بھی پاکستان یقیناً سعودی عرب یقیناً پاکستان کی طرف اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ پاکستان کو جیسا جنرل صاحب نے کہا کہ ایکسپیرینس ہے ٹرائبل ایریاز میں لڑنے کا، اور یمن کیونکہ قبائلی ہی علاقہ، اس کا جو خد و خال ہے طبعی خد و خال وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج وہاں پر لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. آج تک کے لیے اتنا ہی. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.